اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے، نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز حشر، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے، اور منہ پھیر کے رنگینی دو عالم سے ہم مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و صد احترام جملہ وارثان محراب و منبر، طالبان علم و معرفت، بالخصوص بزرگوں، دوستوں، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہم سب دعائیہ تقریب میں جمع ہیں۔ ہمارے محترم نصیر صاحب جو چند دن قبل اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، مجھ سے بعد آپ ان سے خوبصورت اور فکر انگیز خطابات سماعت کریں گے۔ مجھے چونکہ حکم تھا تو میں فقط حاضری کے لیے آپ احباب کے سامنے کھڑا ہوں، دو چار گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کس طرح کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب جب شکر ادا کرتا ہے تو یہ معاملہ عجیب ہے، چونکہ شکر پر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی غم ملتا ہے اس پر وہ صابر بن جاتا ہے، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں صرف یہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ کسی بات پہ جب صبر کرتا ہے، کسی بات پہ جب اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے، مالک صبر کی وجہ سے بھی اور شکر کی وجہ سے بھی اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جو ہمارے بھائی دنیا سے گئے ہیں، طویل بیماری کاٹی ہے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ میں آج صبح ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو پھر جو جسے اللہ نے بیماری عطا کر رکھی ہے، جب وہ اس بیماری پہ صابر بن جاتا ہے، جب وہ اس بیماری پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، میرا رب اس بیمار کو کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ میں اور تو جب اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام تک ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کے لیے شان ہے۔ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر مومن کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، یہ بیماری یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان الحمید سے سورہ 3 کی 2-3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّینِ انجیر کی قسم، وَالزَّیتُون زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِین طور سینین کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین اور امن والے شہر کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ کہ یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد 2 تاکیدیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم، اور لام اور کاف کی تاکید لگا کے کائنات کا رب یہ اعلان کر رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا۔ اب اللہ قسمیں نہ بھی اٹھاتا تو ہم مان لیتے
اب رب نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے ہنگم انداز میں نہیں چھوڑ دیا، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے میرے رب نے انبیاء کو بھیجا، وہ انسان کو صراط مستقیم کی جانب بلاتے رہے، رشد و ہدایت پہ گامزن کرتے رہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، یہ جو خوبصورتی ہے یہ بظاہر یہ انسان کے نقش کی نہیں ہے، انسان کے اعضاء کی نہیں ہے، یہ کردار کی خوبصورتی ہے۔ اب جو انسان کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے وہ کردار کی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تیری زبان اور تیرے کان، تیری آنکھ اگر کوئی دیکھے تو پاکیزہ دیکھے، اگر سنے تو پاکیزہ سنے، اگر زبان سے کوئی الفاظ ادا کرے وہ کسی مسلمان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، بلکہ تو جب بھی بات کرے تیری زبان سے مخلوق کے خدا کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے، بلکہ تو جب بھی زبان سے بولے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کے پیغام کو عام کرے۔ اب سنیے حضور کی حدیث مبارکہ، اسی کے ضمن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، تین خصلتیں ہیں، تین عادات ہیں، میرا رب ایک تو اس کا حساب آسانی سے لے گا اور دوسرا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا رب اسے حساب بھی آسانی کے ساتھ لے گا اور اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم پھر بھی اسے عطا کرو۔ یا رسول اللہ اسے اجر کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب اس سے حساب بھی آسانی کے ساتھ لے گا اور میرا رب اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ تیسری بات کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے ساتھ جو تعلق کو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ اب حضرات اصلاح معاشرہ کے لیے چند ایک گزارشات اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے ذیل و ضمن میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں کتنا اتر رہے ہیں۔ ہم باہم ایک گھر میں دستوں گریباں نظر آتے ہیں، بہن بھائی ایک گھر میں رہنے والے دستوں گریباں نظر آتے ہیں، تکبر میں اتنے گم ہو چکے ہیں۔ کس بات کا گمنڈ ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ آج اگر تو بیمار ہو جائے اپنے چہرے سے اس اننے والی مکی کو ہٹا نہیں سکتا اور تو تکبر کر رہا ہے۔ او میرے نبی کے غلاموں، جس رب نے آج تجھے قوت عطا فرمائی ہے، آج تجھے صحت عطا فرمائی ہے، وہ رب اگر چاہے ادھر تو بسترے مرگ پہ پڑ جائے تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، پھر تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ اور رب کے بندوں کے ساتھ محبت اس انداز کے ساتھ کر، اور جب تو اور میں اس دنیا سے کوچ کر جائیں اور کائنات والے یہ اعلان کرتے نظر آئے وہ جانے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ رب کے بندوں کے ساتھ محبت بھی کرنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری بھی کرنے اس انداز کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ لیکن ہم کس نیج پہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ایک گھر ہے، 3-4 فرد رہتے ہیں، دستوں گریباں ہیں، آج بھائی بھائی کے دستوں گریباں نظر آتا ہے اور ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، معاملات دنیا بھی کر رہے ہیں، ہمیں اپنے عزیز کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، رب اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے چلے جائیں، ایک معاشرے میں منافقانہ کردار ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے فلاں تمہارے پاس آیا تھا، اسے غیرت نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اور وہ جو تیسرا بندہ ہے، وہ جو دلوں کو توڑنے والا ہے، جو منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے، نہ اس دنیا میں سرخروغ ہے، نہ عقبہ کے میدان میں سرخروغ ہے۔ اور لوگوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہم نے یہاں کون سی صدیاں گزارنی ہیں۔ اس انداز کے ساتھ یہ زندگی کے لیل و نہار گزارو، اس انداز کے ساتھ زندگی کے یہ لمحے گزارو، اس انداز کے ساتھ ماہ و سال گزارو، اور تمہارا جسم کبھی شر نہ بنے۔ تمہاری بات سے جب بھی نکلے، تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکلے، ہمیشہ خیر کے نکلیں۔ آج اس مجلس سے یہ پیغام لے کے جاؤ،
کہ ہم نے جس نے ہم پہ ظلم کرنا ہے ہم نے اسے معاف کرنا ہے، جس نے ہمیں محروم کرنا ہے ہم نے اسے عطا کرنا ہے، اور جس نے ہمارے ساتھ تعلق کو توڑنا ہے ہم نے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا جو تعلق کو جوڑتا ہے میرا رب اس کا حساب بھی آسانی کے ساتھ لے گا، اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ اللہ کریم محترم نصیر صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ طویل بیماری کاٹی ہے اور صبر کیا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی زوجہ ہے، اللہ کریم ہماری اس بہن کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ خوبصورت خدمت کی ہے، خوبصورت خدمت کی ہے۔ میں چونکہ اکثر جاتا رہتا تھا، ساتھ سفر کرتا تھا، اور جو حضرات گاڑی لے کے جاتے تھے، عمر بھائی ہیں، یہ الیاس ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جس بندے نے اس کے ساتھ مالی جانی تعاون کیا ہے، صبح قیامت تک اللہ کریم اس کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔